چولاز 850 عام عہد سے 1279 عام عہد۔ چول خاندان جنوبی ہندوستانی خاندانوں میں سب سے چول کی سنگم دور سے شروع ہوتی ہے۔ سنگم سے مراد تمل ادبی یونین ہے۔ 3 ادبی یونین 500 قبل از عام عہد سے 200 قبل از عام عہد کے درمیان کو سنگم دور کہا جاتا ہے۔ مدورئی کے پانڈیاؤں نے سنگم دور کی سرپرستی کی۔ تیروولوار کا تروکرل، النگو اڈیگل کا سلپادیکارم اور تتلئی ستنار کا منی میگھلئی سنگم دور کے مشہور تصانیف ہیں۔ چولاؤں کا تذکرہ پہلی بار اشوکا کی نوشتہ جات دوسرے اور 13ویں سنگی کتبے میں ملتا ہے۔ ایلین چول کا پہلا بادشاہ تھا۔ پوہار اس کی پہلی راجدھانی تھی۔ قدیم چولاز موریہ سلطنت کے بازگزار اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ کریکال چولا 190 عام عہد۔ یہ ایک بہادر بادشاہ تھا۔ اس نے راز اور پانڈیا کو شکست دی۔ اس نے ایک طاقتور بحریہ کے ساتھ سیون تک فتح حاصل کی۔ اس نے آبپاشی کے مقصد کے لیے کلہنا ڈیم کی تعمیر کیا۔ اس نے دریائے کاویری کے کنارے پر پوہار نام۔ اس کے بعد سیاسی افراتفری۔ سنگیونین سنگم دور کا آخری چولا حکمران تھا۔ سنگم کا زمانہ 3 صدی عام عہد تک ختم ہو گیا جب پلواؤں کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ آدتیہ اول 871 سے 907 عام عہد وجیالیہ کا یہ جانشین تھا۔ اس نے 893 عام عہد میں آخری پلوا بادشاہ اپراجیتا ورمن اس فتح نے اسے تونڈئی منڈلم پر پورا کنٹرول دے دیا۔ وہ کنگو دیش کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے مغربی گنگاز کے دارالحکومت تلکاڈو پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اب ہے پرانتکا اول 907 سے 953 عام عہد۔ چولا خاندان کا پہلا اہم حکمران تھا۔ اسے جنوبی ہندوستان میں چولا سلطنت کا حقیقی بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے پانڈیاؤں سے ان کا دارالخلافہ مدورئی پر قبضہ کیا، جس کے بعد اس نے پرانتکا اول کے آخری سال کے دوران مدورئی کنڈن راجا سمہا کا لقب اختیار کیا۔ راشٹرکوٹا کا بادشاہ کرشنا سوم نے 950 عام عہد میں ایرکونم کے قریب توکلم کی مشہور لڑائی میں پرانتکا کو شکست دی۔ پرانتکا اول مندروں کا عظیم معمار تھا۔ اس نے چدمبرم کے مشہور نٹراج مندر کے ومانا کو بھی فراہم کی۔ اترا میرورو کے 2 مشہور نوشتہ جات جو چولاؤں کے ماتحت دیہی انتظامیہ کی تفصیل بیان دیتے ہیں، ان کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرانتکا اول 953 عام عہد میں موت کے بعد اگلے 3 دہائیوں تک چولاؤں کی تاریخ، جس میں کمزور بادشاہوں کی جانشین چولاؤں کی طاقت میں لائی۔ راجا اول 985 سے 1014 عام عہد۔ ارومولی ورمن کے دور حکومت میں چولاؤں کی طاقت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس نے اپنے تخت نشینی پر راجا اول کا لقب اختیار کیا۔ یہ وہ تھا جس نے ایک زبردست سلطنت کی بنیاد رکھی اور اسے ایک بہترین انتظامی نظام بھی فراہم کیا۔ وہ پرانتکا دوم کا بیٹا تھا۔ اس کی فوجی مہم اور اس کی سلطنت میں شامل علاقے اس کے تنجاور کے نوشتہ جات میں درج ہیں۔ اس کی کامیاب فوجی مہم کے سلسلے کے ذریعے راجا اول نے پانڈیاؤں اور کیرل کے چیراز اور سری لنکا کے حکمرانوں کے درمیان فوجی اتحاد کو توڑ دیا تاکہ تجارتی اجارہ داری کو توڑا جا سکے۔ یہ ریاستیں مغربی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی اجارہ داری قائم کر چکے تھے۔ راجا اول کے ابتدائی کارناموں میں سے ایک چیراؤں کی محکومی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے ان کی بحریہ کو تباہ کر دیا اور تریویندرم پر قبضہ کر لیا۔ مغربی ساحل پر راجا کے تسلط بالآخر عربوں کی تجارتی اجارہ داری کو کم کر دیا۔ اس نے پانڈیاؤں کے بادشاہ امر بھجنگا شکست سے قید کر لیا اور اس کے علاقے کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ سری لنکا تک ایک کامیاب فوجی بحری مہم، جسے اس دور میں انورادھاپور
کہا جاتا تھا کہ تباہی کا باعث بنی اور جزیرے کو شمالی حصے میں ممڑی چولا منڈلم کے نام سے ایک چولا صوبہ قائم ہوا۔ راج راجا نے مغربی چالوکیاؤں اور راشٹرکوٹا کے خلاف بھی فتوحات حاصل کی۔ یہاں مغربی چالوکیوں سے مراد کلیانی چالوکیہ۔ راجا راجا اول نے اس کے بعد مشرقی چالوکیوں کی سلطنت وینگی پر بھی قبضہ کر لیا۔ وینگی منڈلا پر کنٹرول اسے اہم تجارتی و زمینی اور دریائی راستوں پر اپنا قبضہ قائم کر قابل بنایا تھا۔ اس نے کالنگ تک مہم چلائی اور اسے جیت لیا۔ راجا راجا فوجی کامیاب جزیرہ مالدیپ کے خلاف ایک بحری مہم کی جسے اس فتح کر لیا۔ اس نے سری وجیا مشرقی ایشیا کے شیلیندر حکمران سری مار وجے تنگا ورمن کو ناگپٹنم منی بدھسٹ وہارا تعمیر کرنے کی اجازت اور ترغیب دی۔ بہت سے القاب تھے جن میں سے شیو پاد شیکھرا، چولیندر سمہا، ممڑی چولا دیوا، جیا گونڈا، چولا مارتانڈا وغیرہ۔ وہ شیو مت کے متقی پیروکار تھے۔ اس نے 1010 عام عہد میں تنجاور میں مشہور راجراجیشوری یا برہدیشور مندر کی تعمیر مکمل کروایا اور بہت سے دوسرے مندروں کو عطیہ جات بھی دیے۔ کے بعد راجیندر چولا اول 1012 سے 1044 عام عہد، وہ راجا چولا اول کا بیٹا تھا اور 1012 عام عہد میں ولی عہد مقرر ہوا، یوراجا کا تاج پہنایا گیا۔ اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد 1014 عام عہد میں اقتدار سنبھالا۔ اپنے والد کی طرح یہ بلند نظر مہتواکانکشی تھا۔ اس نے چولا سلطنت کے وقار اور عزت کو بلند کیا۔ راجیندر چولا اول نے 1018 عام عہد میں سیلون کے بادشاہ مہیندر پنجم کو شکست دی۔ راجیندر چولا اول نے پانڈیا بادشاہ کا شاہی نشان اور بادشاہوں کا تاج لے لیا جو مہیندر پنجم کے قبضے میں تھا۔ تنجاور کی جیل میں مہیندر پنجم کی موت کے بعد سیلون چولا سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس نے 1021 عام عہد میں کلیانی چالوکیاؤں کے راجا جے سمہا دوم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اسے وینگی کے ماسنگی یا مسکی میں شکست دی۔ وجیادتیہ جو جے سمہا کی حمایت میں آیا تھا اور اسے بھی شکست دے کر سلطنت سے نکال باہر کیا۔ پھر یہ اپنی رخ اڑیسہ کی طرف کیا اور بنگال کے مہیپالا اول کو شکست دی۔ چولا فوجی کمانڈر ان چیف کی قیادت میں چولا فوج دریائے گنگا تک اس کی فوجی مہم جاری رہی اور دریائے گنگا کے مقدس پانی کو سلطنت میں لے آئے۔ اس فتح کی یاد میں راجیندر چولا اول نے گنگئی کونڈا چولا کا لقب اختیار کیا اور ایک نئے دارالحکومت گنگئی کونڈا چولا پورم بنایا۔ اس نے چولا سنگمم نامی ایک پانی کا حوض بنایا اور یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں دریائے گنگا کا مقدس پانی ملایا گیا۔ 1025 عام عہد میں راجیندر چولا نے اپنی طاقتور بحریہ فوج کے ساتھ مشرقی ایشیائی شیلیندر سری وجے کی رخ فوجی مہم چلائی اور خلیج بنگال کو عبور کرتے ہوئے اس نے جاوا ماترا کو فتح کیا۔ شیلیندر کے بادشاہ گرام وجے تنگا ورمن کو شکست دی۔ اس فتح کی یاد میں اس نے شیلیندر سلطنت میں گنگئی کونڈ چولا شیو مندر کی تعمیر کروائی۔ وہ ایک قابل منتظم اور علم و ادب کے سرپرست بھی تھے۔ اس نے اینیم جنوبی ارکاٹ ضلع میں ایک اعلیٰ تعلیمی مرکز قائم کیا۔ راجیندر چولا اول کے پاس پانڈتیہ چولا، گنگئی کونڈا چولا، کیدارا کونڈا دیوا جیسے کئی القاب تھے۔ اس نے اپنی عزت اور وقار میں اضافہ کیا۔ 1033 عام عہد میں ملک کے چین کے لیے سفیر کو روانہ کیا۔ راجیندر چولا سوم کے دور میں چولا سلطنت کمزور پڑ گئی۔ پانڈیاؤں نے ان پر آسانی قابو پا لیا۔ چولاؤں کی دین: چولاؤں نے ایک قابل مؤثر انتظامی نظام قائم کیا تھا۔ سلطنت کو منڈلم، کوٹنگی، ناڈو،
कुरम तराकुरम में तकसीम कर दिया गया था। हर गांव या देहात में रियायाओं की कमेटी होती थी जिसे उर, सभा, समिति, नगरम कहा जाता था। चोला इंतजामिया का अव्वलीन मयार गांव या देहात की खुद मुख्तार हुकूमत की तरक्की थी। ग्राम सभा पहली सभा थी। तराकुरम एक गांव था। कुरम में महासभा नामी गांव की एक कमेटी होती थी। इसे पेरुम गोरी और इसके अराकीन को पेरुमक्कल भी कहा जाता था। अराकीन का इंतखाबात के जरिए किया जाता था। सिर्फ संस्कृत के उलमा और अमीर लोगों को इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत थी। जमीन की आमदनी का छठा हिस्सा टैक्स के तौर पर जमा किया जाता था। चोला शिव मत के पैरोकार थे और इन्होंने बहुत से शिव मंदिर बनवाए। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर 500 फीट ऊंचा है और ये 250 फीट चौड़े सहन में वाक़ा है। इसका गर्भगृह का शिखरा 200 फीट लंबा है और ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और लंबा शिखर मंदिर है। गंगईकोंडा चोलापुरम का मंदिर राजेंद्र चोल ने बनाया था। इस मंदिर में 130 फीट ऊंचा गर्भगृह शिखरा है। मंदिर का 50 सुतूनों वाला सभा मंटपा पर फनकाराना अंदाज में तामीर किया गया है। चोल मुजस्समों को हिंदुस्तानी फन में एक खास मकाम हासिल है। नटराज का कांसे का मुजस्समा फन में इनकी बेहतरीन देन है। इसके अलावा शिवा, गणपति, पार्वती, कार्तिकेय के कांसे के मुजस्समे काबिले जिक्र हैं। चोला तमिल अदब के सरपरस्त थे। ये वो दौर था जिसमें तमिल अदब ने हमागीर तरक्की पाई। काबिले जिक्र कामों में से कंबा की लिखी हुई रामायणा, सेक्युलर की तहरीर करदा पेरिया पुराना और तिरुक्कदेवा की जीविका चिंतामणि बहुत अहम